بواسیر کا اہم اور خطرناک ترین جو مسئلہ ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے، جس میں یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، کچھ علامات ہوتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بواسیر ہے، اور جب تک اس کا ٹیسٹ نہ کروایا جائے، اس کا بایوپسی ٹیسٹ ہے یا اوزار ڈال کر اس کو نہ دیکھا جائے کہ اندر رسولیاں ہیں تو کس قسم کی ہیں، کیونکہ کوئی رسولی اندر پھٹ جاتی ہے تو خون آتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے، تو یہ پھر لمبا عرصہ تک انسان بواسیر کا علاج کرواتا رہتا ہے اور وہ مدت جو ہے گزر جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ اس قسم کے کینسر جو ہیں یہ بڑے خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معدے کے امراض میں سے ایک بڑا عام مرض جو ہے یہ بواسیر ہے، اس کو پائلز یا ہیمورائڈز کہتے ہیں۔ تو انسان نے جب سے آرام طلب زندگی اختیار کر لی ہے اور اس نے جسمانی مشقت کو ترک کر دیا ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر کام کرتے رہنا اور مرغن غذاؤں کا استعمال کرنا اور پیدل نہ چلنا، تو اس وقت سے یہ بیماری انسان کے لیے جو ہے نا یہ اذیت کا باعث بنی رہی ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری مقعد کے ارد گرد کی جو وریدیں ہیں ان پر جب دباؤ پڑتا ہے ایک جگہ بیٹھے رہنے سے، تو یہ پچک جاتی ہیں اور یہ مختلف قسم کی اشکال اختیار کر لیتی ہیں۔ تو قدیم جو حکماء ہیں ان کی بیاضوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان کی شکل کے لحاظ سے، انگوری، طوطی اور کھجوری اقسام میں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر بواسیر کو دو بڑی قسمیں ہیں، ایک بادی بواسیر ہے اور ایک خونی ہے۔ بادی بواسیر میں خون نہیں آتا بلکہ مسے بن جاتے ہیں، اور یہ پہلی سٹیج ہے۔ مسے جو ہیں یہ پھول جاتے ہیں اور جو جھلیاں ہیں اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے جب بے احتیاطی انسان کرتا ہے تو پھر یہ اگلی سٹیج خونی بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان مسوں میں جو ہے نا خون بھر جاتا ہے اور اس میں سے زور لگانے سے اجابت کے دوران جو ہے کوئی مسا جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے اور خون جو ہے وہ آنے لگتا ہے۔ تو اس کا بنیادی جو سبب ہے نا وہ قبض ہے، اور قبض جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ پہلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ بواسیر کو اس کے محل وقوع کے لحاظ سے بھی بیان کیا جاتا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ بعض اوقات جھلیاں جو ہیں وہ اندر بھی ہوتی ہیں اور باہر بھی آ جاتی ہیں اور پھر اندر چلی جاتی ہیں، تو اس کو انٹرنو ایکسٹرنل پائلز جو ہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ آج کے جو ماہرین ہیں وہ اس کا جو بڑا سبب ہے وراثت کو قرار دیتے ہیں کہ ماں باپ سے یہ جو ہے بیماری اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ جن ماں باپ کی یہ وریدیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کو بواسیر ہوتی ہے، تو آگے جو ان کے بچے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے بہت تھوڑی عمر کے بچوں میں بھی بواسیر کے جو علامات ہیں وہ دیکھی ہیں۔ جانوروں کو بواسیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ چار پیروں پر چلتے ہیں اور ان کے مقعد کے ارد گرد کی جو وریدیں ہیں اس پر دباؤ نہیں پڑتا۔ انسان دو پاؤں پر چلتا ہے اور اس پہ جو ہے نا یہ مسائل اس وجہ سے جو ہے نا اس کو پیش آتے ہیں۔ بواسیر کے مسئلے پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بے احتیاطیوں سے جب ان میں خون میں جو ہے نا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ارد گرد کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو پیدل نہیں چلتے یا مشقت نہیں کرتے، آرام دہ کرسیوں اور گدوں پر بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اور اس میں مرغن غذاؤں کا جو ہے نا یہ بھی بڑا عمل دخل ہے اس مرض کے لیے۔ تو زود ہضم غذا اگر کھائی جائے تو مشقت کی جائے پھر تو پیدل چلا جائے تو یہ کافی حد تک جو ہے نا یہ مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ خواتین میں حمل کے دوران پیٹ پر دباؤ بڑھنے سے اکثر جو ہے نا یہ مسئلہ بواسیر کا جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بواسیر کا اہم اور خطرناک ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ بڑی آنت کا کینسر ہے، جس میں یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، کچھ علامات ہوتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بواسیر ہے، اور جب تک اس کا ٹیسٹ نہ کروایا جائے، اس کا بایوپسی ٹیسٹ ہے یا اوزار ڈال کر اس کو نہ دیکھا جائے کہ اندر رسولیاں ہیں تو کس قسم کی ہیں، کیونکہ کوئی رسولی اندر پھٹ جاتی ہے تو خون آتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے، تو یہ پھر لمبا عرصہ تک انسان بواسیر کا علاج کرواتا رہتا ہے اور وہ مدت جو ہے گزر جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ اس قسم کے کینسر جو ہیں یہ بڑے خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ بواسیر میں مسوں کی جو موجودگی ہے یہ اس کا پہلا درجہ قرار دیا جاتا ہے، اور جب یہ جھلیاں جو ہیں یہ لٹک کر باہر آ جائیں تو اس کو دوسرا درجہ کہتے ہیں، اور جب یہ مسے جو ہیں یہ بن جائیں اور ان میں خون بھر جائے اور خون آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس طرح اس کے 3 درجے اس بیماری کے جو ہے نا وہ حکماں نے بنائے ہیں۔ مسوں میں سوزش کی وجہ سے جو ہے یہ پھوڑا بن سکتا ہے اور وہ پھر اس طرح رہتا ہے، کپڑے خراب رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے آپریشن جو ہے نا یہ ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ پہلی جو سٹیجز ہیں اس میں ادویات سے ان کا علاج ممکن ہے۔ بواسیر کی وہ قسم بڑی مشکل ہے جس میں جو ہے نا بڑی آنت کا کینسر ہوتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ بواسیر ہے۔ اس کے لیے جو ہے ادویات سے کام لینا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا تو فوری حل جو ہے نا آپریشن ہے۔
کیونکہ ادویات سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بواسیر کا جو علاج ہے اس میں یہ ہے کہ مریض کو قبض نہ ہونے دیں، مریض پانی زیادہ پیے، ریشہ دار جو ہے نا غذائیں ان کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کرے۔ یہ تیز مرچ مسالے، یہ تذابیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، زیادہ چکنائی جو ہے، یہ بڑا گوشت خاص طور پر، اور یہ سخت قسم کی غذائیں، یہ اس کے لیے منع ہے۔ وہ ایسی نرم غذائیں کھائے جو معدہ جو ہے نا اس کو آسانی سے ہضم کر سکے، اور مریض جو ہے وہ پیدل چلنے کی کوشش کرے۔ تو آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے رہنا اور مرغن غذائیں کھانا، یہ اس مرض میں جو ہے نا یہ اضافہ کرتی ہیں۔ تو چونکہ یہ مقعد کی گرد کی بیرونی سوزش ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے مختلف قسم کے حکماں نے اور ڈاکٹر حضرات نے جو ہے ہمارے فارمیسی کے شعبہ نے اس کے لیے بہت ساری جو ہے نا ایسی مرم آئنٹمنٹ، ایسی کریمز بنائی ہیں۔ نو پائلز ہے ایک، اس میں سے ہیڈنسا ہے، اس طرح کے مختلف ہیں جو مسوں پر لگائی جائیں تو ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا سکون فراہم کرتی ہیں۔ اس مرض کے لیے بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔ تو روغن زیتون جو ہے اس میں سے کاربالک ایسڈ ملا کر 5% کاربالک ایسڈ ہو اس کے ساتھ، تو وہ انجیکشن جو ہے نا وہ جھلی میں لگا دیتے ہیں، جس سے گومر سا بن جاتا ہے اور خون جو ہے نا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی قسم کا سرجن جو تجربہ کار ہو وہ یہ انجیکشن لگا سکتا ہے۔ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ ایسے انجیکشن جن لوگوں نے لگائے ہیں جو عطائی قسم کے تھے تو انہوں نے اور بہت سارے مسائل جو ہیں مریض کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ تو بعض جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پھر اس کا آپریشن جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، لیکن آپریشن جو ہے وہ بھی جو ہے نا کوئی کاریگر ڈاکٹر جو اچھا سرجن ہے وہی کر سکتا ہے، کیونکہ آپریشن کے بعد پھر دوبارہ یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب تھوڑی بہت ہم نے تحقیق کی تو اس میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر نیم دلی سے جو آپریشن کرتے ہیں رگوں کو پیچھے سے کھینچ کر نہیں لاتے، اور مکمل طور پر اس کی بیج کنی نہیں ہوتی اس وقت تک، دوبارہ یہ مرض جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر پہلے سے بھی زیادہ یہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ طب یونانی میں بواسیر مرض کے لیے قبض کا علاج جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے، اور ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ مریض کو قبض نہ ہونے دی جائے۔ بنیادی طور پر یہ قبض جو ہے نا یہی اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر قبض نہیں ہوگی تو بواسیر نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایسی چیزیں جو ہیں، ایسی ادویات جو ہیں وہ تجویز کی ہیں جو کہ قبض سے جو ہے نا انسان کو محفوظ کرتی ہیں، اور اس طرح بواسیر سے جو ہے نا وہ بچا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ ادویات جو ہیں یہ ہیں: تخم نیم ہے، تخم بکائن ہے، رسوت مصفی ہے، تخم شفتالو ہے، گل ارمنی ہے، چھلکا اسکبول ہے، تخم بلنگو ہے، انجیر ہے۔ یہ ہمارے طب کے جو حکماء حضرات ہیں انہوں نے یہ ادویات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، اور انہوں نے بواسیر کا جو سبب ہے وہ غلیظ خون کا فساد یا صفراوی جو ہے نا مادہ بڑھ جانے سے جو ہے نا یہ مرض پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اس کا یہ سبب بیان کیا ہے۔ جب ہم طب نبوی کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیتون کا تیل اس کے لیے جو ہے کہا گیا ہے۔ پھر یہ انجیر جو ہے اس کو کھانے کے متعلق جو ہے نا تاکید کی گئی ہے کہ یہ بواسیر کو کاٹ دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ سنا ہے، سنا مکی، اس میں سنوت یعنی سوئے ملا لیں، اس کا سفو بنا لیں، وہ استعمال کریں۔ اور جو موقع یا مسے بن گئے ہیں اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اس میں جو مہندی کے پتے ہیں وہ لے لیں، اور زیتون کے تیل میں اس کو جو ہے ان پتوں کو پیس کر جو ہے نا پاؤڈر بنائیں، اور زیتون کے تیل میں اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا جلا لیں اور کھلے منہ کی بوتل میں رکھ لیں، روئی کے ساتھ لگا کر یا کسی ڈراپر کے ساتھ یہ تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے موقعوں پر لگائیں۔ تو ہفتے کے اندر اندر یہ شکایت جو ہے نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بھی آپ کے کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ نے اس پر مہندی لگائی ہے۔ تو زیتون کے تیل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جلدی امراض کے لیے بڑا اکسیر ہے۔ تو ہم نے اس کو آزمایا اور یہ بہت اچھا جو ہے نا اس کا رزلٹ ہے۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور موسمی پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کرو۔ روغن زیتون جو ہے یہ خالی نہار منہ جو ہے یہ دیا جائے ایسے مریض کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو 2-3 دانے جو ہیں انجیر کے دیے جائیں کھانے کے لیے۔ اسکبول کا چھلکا یا یہ تخم بلنگو جو ہے یہ بھی اس کے لیے اکسیر ہے۔ اور پیدل چلا جائے، مشقت کی زندگی گزاری جائے۔ شام کا کھانا جو ہے نا یہ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اور کم از کم 500 قدم چلیں۔ صبح بھی جو ہے کھانا کھا کر چلا جائے، اور سواریوں کا استعمال کم کریں، مشقت کریں، آرام دہ زندگی جو ہے نا اس کو ترک کر دیں۔ مومن جو ہے وہ سہل پسند یا آرام پسند نہیں ہوتا، اور مومن جو ہے نا بھولا بالا بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ یہ سیاڑا نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں، اللہ پر اس کا توکل ہوتا ہے۔
تو زیادہ وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ آتی ہے بھی تکلیف تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو وہ شکر کرتا ہے، تو اس کی زندگی اعتدال پر ہے۔ تو اعتدال کی زندگی گزاریں تو بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم ہومیوپیتھک کی بات کرتے ہیں تو اس میں کاربوویج ہے، پلساٹیلا ہے، نکس ومیکا ہے، اس کے لیے ایلوز ہے، اوپیم ہے، اور میگنیشیا فاس ہے، کلکیریا فاس ہے، یہ ادویات ہیں، جلسیمیم ہے۔ تو یہ علامات کے مطابق جو ہیں اور مرض کی شدت کے مطابق جو ہیں، مرض کی نوعیت کے مطابق جو ہیں، مریض کی عمر، اس کا جو مرض ہے وہ ایکیوٹ ہے یا کرونک بن چکا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی جسمانی ساخت، یہ چیزیں دیکھ کر پھر اس کی جو پوٹینسی ہے دوائی کی اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو ولیم شعبے کی جرمنی کمپنی کی ادویات ہیں وہ آپ استعمال کریں، تو اس سے بھی جو ہے نا، یہ تھوجہ دوائی ہے موقعوں کے لیے، بہت اکثیر ہے، یہ 200 طاقت میں یا 1000 طاقت میں آپ اس کو لیں علامات کے مطابق، تو یہ بھی بڑی اکثیر ہے۔